الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 9 حديث بسند متصل منا إلى الإمام عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن حدثنا أحمد بن منيع قال ہوں حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكح- أكحل العينين وليس بأكحل. ہوں جی، ترجمہ کیجئے ترجمہ کیجئے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلیاں تھی وہ پتلی تھی. ہموشتن لکھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر گوشت کم ہو. اور آپ صلی اللہ ہاں، علیہ وسلم ایک منٹ. دقتن، یہ یعنی پتلی، ہم اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے اگر اس کا ترجمہ یہ کر لیں کہ سڈول تھی. گوشت تھا لیکن وہ ذرا جس طرح مضبوط آدمی ہوتا ہے نا، اس طرح تھی. ہیں جی. اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف تبسم ہی فرمایا کرتے تھے. لائے سو کوئی ہوں ہنستے نہیں، تبسم تبسم ہے. فکن ہوں اور دیکھتا تو پھر میں یہ کہتا کہ یعنی یعنی ایسی آنکھیں جس میں سرما لگا ہوا ہو، حالانکہ ہاں نہیں لگایا تھا. ہاں، آنکھوں میں سرما لگانے والے تھے لیکن آپ نے آنکھوں میں سرما نہیں لگایا ہوا تھا. اکحل. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيئة ہاں عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. ترجمہ صحیح یا آگے؟ میرے خیال سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے کسی جی کو نہیں دیکھا. جی صحیح. ٹھیک ہے، قال آگے چلیں. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني. جی جی، اسحاق السیلحانی. السيلحاني قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان زهيق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا صرف مسکراہٹ کے ساتھ ہوتا تھا، تبسم ہوتا تھا. قال ہاں جی. قال قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليس بن سعد. جی جی آگے ہاں جی، حد آگے بڑھیں. یہ جو حدیث غریب کا لفظ ہے نا، یہ حضرت امام ابو عیسیٰ کی اصطلاح ہے. یہ جو ان کی ترمذی شریف ہے، سنن ترمذی، اس میں یہ اصطلاح بار بار آئے گی. تو ہم انشاءاللہ اس وقت اس کا مفہوم بیان کریں گے. عام طور پہ غریب حدیث جس کو کہا جاتا ہے، امام ترمذی وہ مراد نہیں لیتے، بلکہ ان کی اپنی کچھ اصطلاحات ہیں. وہ انشاءاللہ ترمذی پڑھنے سے پہلے ہم وہ اصطلاحات بھی دیکھیں گے کہ اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں. وہ سکتا جی ابھی جو ہم نے پڑھا اس کے اندر تو تھا کہ جو ایک جس کا راوی ایک ہو اس کو ہم حدیث غریب میں شمار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب جی وہ جی جی، کیا فرمایا آپ نے؟
تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے نا جو علوم حدیث کی جو مختصر طور پر اس کے اندر تو یہی تھا کہ جو غریب حدیث سے وہ ہے جس کا راوی ایک ہو، مطلب ایک راوی ہاں، سے جو، کسی درجے میں ایک رہ جائے۔ جی جی، تو یہاں پر وہ مراد ہے یا یہاں سے امام ترمذی کی کوئی اور اس کی اس طرح فرما رہے ہیں؟ ہاں، امام ترمذی یہاں سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، اور وہاں پر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دو تین اصطلاحات کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہادہ حدیث صحیح غریب، حسن صحیح، حسن غریب، تو وہ وہاں سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ دو اصطلاحات کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اس وقت ترمذی کتاب شروع کرنے سے پہلے ان کی اصطلاحات پڑھیں گے، تو جی اس وقت وضاحت کریں گے۔ ویسے آپ ابھی ذہن میں رکھیں وہی والی بات، غریب والی، کہ جس کا جی راوی کسی درجے میں ایک رہ گیا ہو۔ جی ٹھیک ہے پھر قال حدثنا أبو عمار الحسين بن هريث قال حدثنا وكيء قال حدثنا الأعمش عن المارور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى یہ کیا پڑھیں گے؟ و... و... وآخر ہاں، اب والا پر اس کا عطف ہوگا۔ یہ ہے جی۔ و... نعم. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه ہوں۔ ويخبأ عنه ويخبأ وَيُخَبَّأُ۔ ويخبأ ہاں، عنه عنه كبارها بالکل ٹھیک ہے۔ فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا ہوں وهو مقر لا ينكر ہوں ہوں وهو وهو مشفق من كبارها فيقال ہوں أأتوه مكان كل سيئة عملها حسنة ہوں فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا ہاں، قال قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه. ہوں، ہاں جی، ترجمہ کریں۔ یہ صحیح بہت انٹرسٹ میں نے جو ابھی تک حدیث ماشاء اللہ گزری ہے ان میں سے بہت انٹرسٹ اور چانس ہوا کہ اللہ ہم چانس کے انتظار میں یہ سبحان اللہ۔ ابو ہاں ذر جی۔ ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو اول اول رجل اس پہلا شخص، پہلے شخص کو۔ جی وہ پہلے شخص کو جو جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جائے گا، ہوں اور وہ آخر یعنی آخری شخص جو جنت یعنی جہنم سے نکل جائے گا، تو ہاں لایا جائے گا اس یعنی ایک شخص کو قیامت کے دن، اور فیقال سے کہا جائے گا پیش پیش کرو اس کے اوپر اس کے جو گناہ صغیرہ ہے، صغار گناہ جس نے کیے ہیں، جی۔ وہ یخبا، اور مخفی رکھو اس سے اس کے جو کبیرہ گناہ ہے. ہاں، یہ آپ نے ترجمہ کیا امر والا، تو یہ امر نہیں ہے، وہ یخبا اور چھپا لیا جائے گا اس سے اس کے بڑے گناہوں کو۔ اور چھپا لیا جائے گا اس کے بڑے گناہوں کو. ہوں تو کہا جائے گا اس کو کہ عمل تھا آپ نے کیا ہے فلاں دن کو کذا و کذا کذا و کذا، خیر تفصیل. تو وہ مقرر وہ اقرار کرے گا اس کا، اور وہ انکار نہیں کرے گا. اور وہ خوفزدہ ہوگا اپنے کبیرہ گناہوں سے. تو کہا ہاں جائے جی تو کہا جائے گا اس کے ہر جو گناہ ہے اس کے بدلے دیا اتو ہو، یعنی اس کو دے دے ایک نیکی. تو وہ کہے گا میرے تو ان علی ذنوبن، یعنی میرے اور بھی گناہ ہے اس سے جس کو میں یہاں نہیں دیکھتا. ابو ذر جو نے فرمایا سبحان اللہ۔ اس وقت ہاں میں نے وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی ہنسنے لگے اور آپ کے جو دانت مبارک ہے سامنے کے وہ نظر آئے. ہاں، نواجز کن دانتوں کو کہتے ہیں؟ یہ جو سامنے والی سجی دانت ہے. نہیں نہیں نہیں، نواجز آخری کہتے ہیں. جڑیں. ہاں، یہ داڑیں، پچھلی داڑیں. تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑیں یہ بھی نظر آنے لگی. یعنی عام حالات میں آپ مسکرایا کرتے تھے، لیکن اس طرح کی صورتحال میں آپ ذرا کھل کے ہنسے تو آپ کی داڑیں بھی نظر آنے لگی. ہم، تو اس نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو آپ نے نیکیوں میں بدل دیے، میرے بڑے بڑے گناہ بھی تھے، وہ کدھر ہے؟ اللہ اللہ. ہاں جی، آگے چلے جی. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني ہوں. إلا. دوسری ترجمہ ہی آگے کسی. ولا رآنی اللہ، یہ آپ نے کیا پڑھا آگے؟ إلا ضحك. ہاں جی، کیا ترجمہ ہوگا؟ یوں صحیح. یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آ، یہ صحیح. یہ حجبنی، یہ حجاب مطلب حجاب سے ہے. ما جی جی. حجبنی. ہاں جی. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا مجھ سے، جب سے میں نے یعنی یعنی. جی علیہ جی. السلام. جی. اور یوں صحیح ولا رآنی یعنی یہ جب مجھے دیکھتے تھے اللہ ہاں ہنستے ہوئے مجھے دیکھتے تھے. ہاں، ولا رآنی، اور نہیں دیکھا آپ نے مجھ کو مگر ضحی کا، آپ مسکرائے. یعنی مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. ہاں قال جی. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما هجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. تبسمہ. یہ ہاں وہی. جی، یہ وہی روایت ہے، الفاظ تھوڑا سا مختلف ہیں. آگے چلیں. قال حدثنا حناد بن سري قال حدث سری، سری بھی آتا ہے، سری. سري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال ہوں. رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زهفا زحفا زحفن. زحفا فيقال له فيقال له انطلق ان فادخل طلق، یہ امر کا صیغہ ہے. انطلق انطلق فادخل الجنة قال ہوں. قال فيذهب ليدخل الجنة في فيجد الناس ہاں. فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمن تمنى قال له تمنى قال ہوں. فيقال له فإن لك الذي تمنيت جی. تمنيت عشرة أضعاف الدنيا قال ہوں. قال فيقول
التس التسخر جی. تسخر تسخر بي وأنت الملك. ہوں. قال فقد قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زهير كتاب واجبه. جی. ہاں جی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. جی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یعنی اس شخص کو جو نار سے نہیں جہنم سے آخر سب سے آخر میں نکلے گا. وہ ایسا شخص ہوگا جو گسیٹا ہوا نکلے گا وہاں سے، ہوں. اور آ جائے گا کہ انطلق یعنی نکلو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. قال فرماتے فیض ہو تو وہ نکلے گا یعنی چلے گا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے. ہوں. تو وہ لوگوں کو دیکھے گا کہ انہوں نے اپنے جو منازل ہے، اپنے جو مکان وغیرہ ہے، خضو کے مارے انہوں نے لیے ہیں، مطلب ہاں یعنی انہوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی ہے. جی اخذو لے لیے ہیں، یعنی اپنی اپنی جگہیں سنبھال لی ہیں. تو یہ واپس جائے گا اور کہے گا کہ یا رب، لوگوں نے اپنے اپنی جو جگہ ہے وہ لی ہے، سنبھالی ہے. تو اسے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں تذکر کے یاد کرو وہ زمانہ جس میں تم تھے، یعنی دنیا کی طرف اشارہ ہے. تو وہ کہے گا کہ نام مجھے وہ یاد ہے. تو پھر کہے گا کہ آپ تمنا کرو، ہوں. تم آپ آرزو کرو اپنا. تو وہ کہے گا کہ فرماتے ہیں کہ تمنا، تو وہ ایک آرزو کرے گا. تو بعد میں اسے کہا جائے گا کہ فإن لك الذي تمنيت، آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے اس کا یعنی تمنا کیا. اور 10 گنا عذاب، اور 10 دنیا 10 گنا دنیا سے زیادہ وہ بھی آپ کو ہاں دنیا سے 10 گنا زیادہ بھی، یعنی جو زیادہ تمنا کیا وہ بھی مل گیا، اور دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت ملے گی. ماشاء اللہ. وہ کہے گا، فیقول کہے گا کہ یہ اللہ، یعنی آپ مسخرہ کرتے ہیں میرے پر. ہاں. تسخر بی، کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ وانت الملک، اور تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، مالک ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. فرماتے فقط تو میں نے پھر دیکھ لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتنے ہنسے کہ آپ کے جو دانت مبارک تھے جبڑوں کے وہ نظر آئے. ہاں جی. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کیفیت ہے اس بندے کی اور اللہ کے ساتھ، اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، تو آپ اس سے یعنی اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، دنیا سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو وسعت کے لحاظ سے جو ہے اتنی بڑی اس کو ملی کہ 10 گنا دنیا کے 10 گنا زیادہ تھا. ہاں تو یہ دنیا تو بہت بڑی دنیا ہے، بر اعظم امریکہ، افریقہ، ایشیا، یہ رشیا، تو اتنی بڑی جنت اس نے کیا کرنی ہے؟ یہ تو میں بھی ایک سوچ، ہمارے ایک دوست ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنت میں ان کو صرف ایک چرپائی کی جگہ چاہیے، وہ کہتے ہیں کافی. ہاں شروع میں تو سارے ایک چارپائی کی جگہ ہی مانگتے ہیں، بعد میں پھیل جاتے ہیں. لیکن استاد تو جس طرح جی. جنتیوں کی جو جسامت ہے وہ بھی دنیا کے لیے اس سے بڑی ہوگی، یا اس کی طرف اشارہ. ہاں بڑی تو ہوگی، لیکن کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ کو پورا پاکستان ہی دے دیا جائے تو آپ کے لیے تو یہ بھی کافی ہے، یہ تو پوری دنیا ہے. کیا خیال ہے باقی حضرات کا؟ ہاں جی صحیح. یہ تو میرا خیال بس وہ ایک اس کانسیپٹ پہ ہے کہ کوئی حد نہیں ہے عنایتوں کی. ہاں جی.
बाकी पता नहीं वहां पे वो जो हमारा एक दोस्त था वो कहता था ये वो जो असल में तो जो बच्चे हैं उनको जब आपने स्कूल भेजना होता है ना तो उससे कहता है कि जो है और तुम्हें ये देंगे टॉफी देंगे, तो वो टॉफी की अट्रैक्शन होती है। तो असल इनाम तो पता नहीं वहां पे क्या है, वो तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो अभी जो इमेजिन कर जी सकते हैं जी उसी को बता दिया है कि ये 10 गुना मिल जाएगा या 100 गुना मिल जाएगा, ताकि हम जरा मोटिवेट हो जाए। जी जी जी, ऐसे ही है। वैसे भी आदमी की एक ख्वाहिश है ना फितरी, कि वो खासतौर पर जमीन के मामले में वो चाहता है कि बस जितनी हो उतनी कम है। तो हम कल ही यहाँ पे कॉलेज में बैठ के बात कर रहे थे कि इस वक्त जो स्पेस की, इस खला की वसअत है, अगर उसको देखें, अगर दुनिया का हुजम देखें, दुनिया तो बिल्कुल मामूली सी चीज है उसके उसके मुकाबले में। तो वो इतनी बड़ी कायनात, उस मसीह, और उसमें लाखों करोड़ों सियारे और ये वो, अल्लाह के लिए जो अहादीस में ये आता है कि अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत देगा, तो ये मुमकिन नजर आता है कि ये तो कोई, मतलब अल्लाह ताला कह दे कि चलो ये सोलर सिस्टम सारा तुम्हारा ही है, जाओ घूमो फिरो। तो, तो एक सोलर सिस्टम अगर मुझे मिल जाए, तो वो तो हमारी गैलेक्सी का ही बिल्कुल इतना सा हिस्सा है, छोटा सा। तो मुझे तो वो छोटा सा हिस्सा मिला। तो ऐसी अहादीस को अभी, ये जो वसत कायनात की हमें समझ आ रही है, तो उसमें रख के अगर समझा जाए तो शायद ये समझने में ज्यादा मुआविन है। बाकी अल्लाह ने, हदीस में आता है, माला आइन रअत, ऐसी नेमतें हैं कि जिसको किसी आंख ने देखा नहीं, वला उज़ुन समिअत, किसी कान ने सुना नहीं, वला खतरा अला कल्बि बशर, और किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक नहीं गुजरा। बाकी अल्लाह ताला नसीब करे वहां जाके देखेंगे कि मरीख पे जाते हैं या मुश्तरी पे जाते हैं। हाँ जी, शाह अली साहब। जी सही। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال شهدت عليا رضي الله عنه أوتي بدابة ليركبها क्या बनेंगे? लियर لير ليركبها हाँ, लियर का बहा। ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون हम्म ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم हम्म زهك له من أي شيء زهقت يا हम्म أمير المؤمنين قال رأيت हम्म رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم हम्म زهق فقلت من أي شيء زهقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربك إن ربك ليعجب من من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره غيره ये आपने क्या पढ़ा है? इन रब्बका। إن ربك ليعجب يا ليعجب हाँ, ये लाम ताकीद के लिए है। ليعجب तो आखिर में नसब नहीं आएगा। लया ليعجب जाबू, ليعجب आजाबा या अजबू, लया जाबू मिन अब्दिही। ليعجب हाँ जी, करें तर्जुमा क्या बनेगा?
علی ابن ربی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دفعہ ایک سواری وہ حاضر کیا گیا، ان کے سامنے پیش کیا گیا. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ شہید تو علی؟ نہیں یعنی حاضر کیا گیا علی رضی اللہ عنہ پر، یعنی نہیں علی. نہیں، شہید تو ہاں شہید تو میں نے، ہاں میں نے عرض، میں نے حاضر کیا. میں حاضر ہوا حضرت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، میں حاضر ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ. کہ اس دوران یہ آیا، یعنی ایک دابا، ایک سواری لائی گئی تاکہ وہ اس پہ سوار ہوں. جی آگے. جب اس نے اپنی جو پاؤں ہے وہ رکاب پر رکھا تو بسم اللہ پڑھ لیا، اور جب آپ اس سواری کے زور کے اوپر مطلب بیٹھ گئے تو الحمدللہ پڑھا، اور پھر یہ جی دعا یہ پڑھ لیا، اور پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ 3 مرتبہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، یہ دعا پڑھ لیا. پھر آپ ہنسے، فقلت له، تو میں نے ان سے کہا آ، کس چیز نے تمہیں ہنسایا، من أي شيء ہوں ذهب ہنسایا یا امیر المؤمنین. تو اس نے فرمایا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صنع کما صنعت، انہوں نے ایسا کیا جیسا میں نے کیا ابھی. ہاں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، تو میں نے ہوں اور پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو ہنسایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا رب، ان رب کا، کہ آپ کا رب لیعجب، یعنی تعجب کرتا ہے، لیعجب تعجب کرتا ہے، تعجب کرتا ہے. تعجب کرتا ہے اپنے بندے پر، جب وہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی، اے میرے رب یعنی بخش دے میرے گناہوں کو. یہاں پر یہ یا لمو صحیح بندے کی طرف ہے یا اللہ کی طرف ہے؟ یا لمو انہ لا یغفر الذنوب، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جانتا ہے. جانتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے اللہ کے سوا ہاں یعنی. نہیں نہیں، نہیں 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 نہیں، یہ بندے کی طرف ہے. اچھا یہ بند، یعلمو، یہ جانتے ہوئے. ہاں انہ کہ یہ جو گناہوں کا بخشنا ہے یہ اللہ کے سوا یعنی کوئی غیر نہیں کرتا. ہاں، لا یغفر الذنوب، جو گناہوں کو نہیں بخشتا کوئی بھی سوائے اس کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. تو جب وہ یہ کہتا ہے اور اس کا یہ گمان، یہ ایمان ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کرتے ہیں. یہاں پر تعجب پسند کرنے کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کہہ لیں کہ خوشی ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں. تو اس خوشی کے یعنی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے جب آپ نے یہ دیکھا. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ہوں قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعيد قال قال سعد رضي الله عنه ہوں لقد رأ لقد لقد رأيت لقد رأيت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہک یوم دوبارہ پڑھیں. لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم جی. زہک زہک یوم الخندق ہوں حتى بدت نواجذه ہوں قلت كيف كان قال كان رجل معه ترس جی جی. معه ترس وكان سعد راميا ہوں وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس
يغطي صحیح جی جی، یغطی، يغطي جبهته. یغطی، يغطي آگے، جبهت جبهته. جی جب ہتو مفعول بنے گا. فنزع له فنزع له سعد بسهم فلما رفع فلما رفع رأسه رماه ہوں فلم فلم يخطي ہوں هذه هذه منه ہوں يعني جبهته. ہوں وانقلب 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 الرجل وشال برجله ہوں جی. فزهق فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء زهق؟ قال من فعله بالرجل. ہوں ایک منٹ، ہاں جی پڑھیں جی، ترجمہ کریں. یہ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نے دیکھا کہ یوم خندق کے دن آپ ہنسے، یہاں تک کہ ہوں آپ نواجز آپ کی جو دان مبارک تھی وہ ظاہر ہو گئے، نظر آ گئے. تو میں نے یعنی پوچھا کہ یہ کس طرح تھا، کہ بتانا کس طرح. آ، اس نے کہا کہ کان رجل ایک آدمی تھا جس کے پاس یہ ڈال تھا، ترسن، جی جی، ڈھال تھی ایک. ڈال یہ ہوئی. اور جو سعد رضی اللہ عنہ تھے وہ رامین مطلب وہ تیر پھینکنے والے. ہوں اور وہ کہتے تھے کہ قضا و قضا بہتر، یعنی اپنے یہ بند اپنے آپ کو ڈال سے چھپاتا تھا. ہوں یعنی اپنے جو اپنی پیشانی ہے اس سے وہ کور کرتے تھے. تو سعد جو رضی اللہ عنہ ہے وہ فنزع له سعد بسهم، تو سعد رضی اللہ عنہ نے اس پر جو تیر نکالا، یہاں تک ہوں کہ وہ رفع راسه اپنے جو سر ہے اس کو اوپر اٹھاتا تھا. اس نے اوپر اٹھایا رفع راسه جب اس نے ہوں جی، اس نے سر اٹھایا اور رماہو اس نے اس کے اوپر تیر چلایا یہاں تک. چلایا. اور اس دفعہ اس نے اپنے آپ کو چھپایا نہیں، مطلب اپنے جو پہلے چھپاتا تھا اپنے آپ کو چھپایا نہیں. نہیں نہیں، نہیں چوکا. وہ کہتے ہیں نا تیر جا کے نشانے پہ لگا، ولم یخطئ، یعنی وہ خطا نہیں ہوا، تیر نشانے پہ لگا. دکھانے پر لگا، یعنی اس کی جو پیشانی ہے اس کے اوپر. ون ہاں قلبہ جی، اور وہ پھیرا. ون قلبہ قلب الرجل، ہاں جی آدمی گھوما. جی، آدمی یعنی گھوما. اور اور اس نے اپنے اٹھا لی اپنے ٹانگوں کو. شالہ رجلی ہے، شالہ کے نام سے اٹھانا. ہاں وہ نیچے گرا نا تو اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئی، وہ جی. جب نیچے ایسے ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دان مبارک جو تھے وہ نظر آ گئے. اس نے کہا کہ میں نے سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں ہنسایا؟ من فعل بالرجل، تو اس نے کہا اس آدمی کے ساتھ جو ہوا، من فعل ہی بالرجل، یعنی اس نے جو اشارہ ہے سعد رجوں کو کہ اس کی اس فعل کو جو اس نے اس بندے کے ساتھ کیا، اس پر مجھے ہنسی آئی. کیا ہے جی. حضرت سعد کے کام کی وجہ سے جو انہوں نے اس آدمی کے ساتھ کیا ہے. اچھا جی. یہ ہمارا یہاں تک مکمل ہوا. آگے یہ نیا چیپٹر شروع کریں گے. باب ما جاء فی صفاتی مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کن کے ذمہ تھا؟ جی تاجی میرے ذمہ. اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو آج ہم یہاں پہ روک دیں. جی ٹھیک ہے آج سر. مجھے ایک چھوٹی سی مصروفیت ہے تو جلدی جانا ہے. تو انشاءاللہ ہم کل یہاں سے شروع کریں گے. جی ٹھیک ہے سر. جزاکم اللہ خیرن. شاہ ولی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم کل یہاں سے شروع کریں گے. انشاءاللہ.
بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔